بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذة العدویة رحمہ اللہ انہا قالت، حضرت معاذہ عدویہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، پوچھا، ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہ حیض والی عورت کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزوں کی تو قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی ہے، روزوں کی قضا کرنا ہے اور نماز کی قضا اسے نہیں کرنا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، کیا فرق ہے؟ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کان یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ یہ بات، یہ حالت ہم لوگوں کو بھی پہنچا کرتی تھی، تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں عورتوں سے متعلق مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے، بالغہ عورتوں کے لیے ہر مہینہ کچھ ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں ان کے لیے شریعت کی جانب سے سہولتیں ہوتی ہیں، رخصتیں ہوتی ہیں۔ نماز اور روزے کے معاملے میں ان کے لیے رخصت یہ ہے کہ اتنے دنوں کے جو پیریڈز کے ایام ہیں، ان کے اتنے دنوں کے نمازیں تو ان کو بالکل معاف ہے، نمازوں کی قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ رمضان کا مہینہ اگر آ جائے تو رمضان کے مہینے میں جو وہ ایام آئیں گے عورتوں کو، تو اتنے دنوں کے روزوں کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے، وہ روزے معاف نہیں ہیں، روزوں کی قضا بعد میں کرنا ہے۔ اب جو خاتون تھی معاذہ عدویہ رحمہ اللہ، ان کو یہ مسئلہ تو معلوم تھا، مسئلہ تو وہ جانتی تھی، تبھی تو انہوں نے سوال ایسا ہی کیا کہ حیض والی عورت، پیریڈز والی عورت کا کیا حال ہے کہ نمازوں کی تو اس کو قضا نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا ہے۔ مسئلہ وہ جانتی تھی، وہ دراصل وجہ پوچھنا چاہتی تھی، اس کی وجہ کہ ایسا کیوں ہے، یہ فرق کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی لاجک، کوئی عقلی جواب نہیں دیا، انہوں نے سیدھا سیدھا جواب اتنا ہی دیا کہ یہ حالت ہم لوگوں کو بھی پہنچا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے عورت کی فطرت میں وہ چیز ہے تو وہ پیش آیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، البتہ روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے۔ مطلب ایسا اس لیے ہے کہ ایسا ہی حکم ہے، ایسا اس لیے ہے کہ ایسا ہی حکم ہے، یہ ان کا جواب کا حاصل ہے۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو پیریڈز کے زمانے کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، وہ نمازیں معاف ہے بالکل۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں وہ حالت پیش آ جائے تو ان روزوں کی قضا کرنا ہے، اور فی الحال وہ روزے ان دنوں میں انہیں نہیں رکھنا ہے، ان دنوں میں وہ روزے نہیں رکھیں گی۔ اگر رکھ لیتی ہیں جان بوجھ کر کے، معلوم رکھتے ہوئے کہ وہ حالت میں ہے، تو گناہگار قرار دی جائیں گی، نہیں رکھنا ہے روزہ، البتہ وہ روزے بعد میں قضا کریں گی۔ یہ دوسری بات معلوم ہوئی۔ تیسری بات سب سے اہم یہ معلوم ہوئی کہ بہت ساری مرتبہ کسی سوال کے جواب کے لیے لاجک ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، عقلی اعتبار سے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے، وہی وجہ ہے اس کی، شریعت نے ایسا کہہ دیا وہی وجہ ہے اس کی، بس یہ ایسا اس لیے ہو سکتا، عقلی اعتبار سے یہ بات ہو سکتی، وہ بات ہو سکتی، یہ سب قصہ ہی ختم کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ فرمایا جیسا حکم ملا بات ویسی ہی ہے اور ویسا ہی ہمیں رہنا ہے، حکم یہی ملا ہے ہمیں، اس لیے بات ایسی ہے۔ باقی علماء کرام اس کی توجیحات مختلف فرماتے ہیں کہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت میں تو جیسا ان کو ضروری سمجھا ویسا جواب دے دیا، کیونکہ اگر یہاں عقلی سوالات کا دروازہ کھولا جاتا تو شریعت کے ہر حکم میں وہ چیزیں چلتی پھر اس کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتی، جس کے دماغ میں جو آتا وہ ویسا شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیتا۔ اس لیے انہوں نے سمجھا دیا کہ اسلام کا حکم یہ ہے، بات وہیں پر مکمل ہو گئی۔ لیکن وجہ تو اس کی پھر بھی ہے، اس وقت انہوں نے نہیں کہی لیکن وجہ تو اس کی ہے۔ اس کی ایک وجہ عام طور سے یہ فرماتے ہیں علماء کرام
صحابہ کرام کی تشریحات کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ نمازیں دن بھر میں 5 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. واجب الوتر کو ملا لو تو 6 نمازیں ہیں، اور سنت مؤکدہ بھی ضروری ہے تو پھر کئی نمازیں ہیں. دن میں کئی مرتبہ نماز ہوتی ہے. اب عورت کے لیے وہ جو عرصہ ہے 3 دن سے 10 دن تک کا ہوتا ہے پیریڈز والی حالت کا. اب اگر نمازوں کی قضا کا حکم دیں گے تو اس کے لیے حرج لازم آ جائے گا، مشقت لازم آ جائے گی. اتنی ساری نمازیں اگر کوئی نہیں قضا کر پائی 1 مہینے میں، پھر 1 مہینے میں نہیں کر پائی، پھر 1 مہینے میں نہیں کر پائی، 3 مہینوں کی اتنی ساری نمازیں اس کے ذمے ہو جائیں گی. اس طرح بڑھتے چلے جائیں گی نمازوں کی قضا اور بڑا حرج لازم آ جائے گا. حالانکہ دین آسان ہے، دین کے اندر کوئی زیادتی اور تنگی نہیں ہے. رہ گئی بات رمضان کے روزوں کی، تو وہ سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہے، اور اس میں بھی عورتوں کے لیے 3 دن سے 10 دن تک کی وہ حالت ہوتی ہے. اب اتنے سر کے روزے، تھوڑے سے روزے پورے سال میں کبھی بھی وہ قضا کر سکتی ہیں آسانی سے، کوئی مشکل بات ان کے لیے نہیں ہے. بہرحال یہ چند باتیں اس میں معلوم ہو گئی. تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا کہ عورتوں کے لیے ان دنوں کے روزوں کی قضا بعد میں کرنا ہے. بعض عورتیں ایسا سمجھتی ہیں کہ ہم روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں، اس میں ہمارا تو کچھ بھی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، نظام ہے. اب اس میں اگر روزے چھوٹ رہے ہیں، فدیہ دے سکتے کیا؟ روزوں کا فدیہ دے دیے تو ادا ہو جاتا کیا؟ نہیں ادا ہوتا. فدیہ تو دے ہی نہیں سکتے. پہلی بات، اگر کسی نے دے دیا فدیے کی نیت سے، وہ نفل صدقے کی کیٹیگری میں پہنچ جاتا ہو. روزوں کی قضا تو اس کے اوپر ضروری ہے، بعد میں روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اسی سے ملتا جلتا مسئلہ، بہت ساری عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں اور ایسا بعض عورتیں کر بھی دیتی ہیں. کیا کہ جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے وہ عورتیں نہیں رکھتی ہیں. اکثر عورتیں نہیں رکھتی ہیں پریگننسی کے زمانے میں، حالانکہ رکھ سکتی ہیں اگر ہمت کریں گی تو، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن اگر وہ روزے نہ رکھیں تو نہیں رکھ کے فدیہ دے دینا. کیا بہت ساری عورتیں دے دیتے فدیہ، سمجھتے وہ روزے معاف ہے، پورے 1 مہینے کے روزے معاف ہے. یا بعض لوگ پوچھ بھی لیتے ایسا کر سکتے کیا؟ تو مسئلہ ذہن میں رکھیے، پریگننسی کے زمانے کے بھی جو روزے چھوٹیں گے ان روزوں کی قضا بعد میں کرنا لازم ہے، فدیہ نہیں دینا ہے. فدیہ اگر کوئی دے بھی دے، نفل صدقے کی کیٹیگری میں پہنچ جائے گا، فدیے میں شمار نہیں کیا جائے گا، روزے پھر بھی بعد میں رکھنے پڑیں گے. فدیہ کون؟ فدیہ صرف وہی شخص دے گا جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے ہی نہیں. اس کی عمر کے مرحلے کے اعتبار سے ایسے اسٹیج پر پہنچ گیا ہے عمر کے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر. وہ فیوچر میں بھی، اب باقی جو زندگی ہوگی اس کی، اس میں بھی ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے. وہ اتنی بھی طاقت نہیں ہے اس کے اندر. بوڑھا ہو چکا ہے بہت زیادہ، ایک بھی روزہ نہیں رکھ سکتا. ان لوگوں دینے کا رہتا فدیہ. باقی ایک نوجوان ہے، بیمار ہو گیا، یا آج کل بہت سارے لوگ مختلف بیماریوں میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مکمل شفا اور عافیت عطا فرمائے، آمین. بہت سارے لوگ بیمار چل رہے ہیں، اگر وہ لوگ بیماری کے زمانے کے روزے نہ رکھ کر فدیہ دے دیں، نہیں دے سکتے ہیں فدیہ. بعد میں صحت ملنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2-4 باتیں آج کے درس حدیث میں معلوم ہوئی ہیں. بنیادی بات عورتوں سے متعلق ہے کہ نمازیں ان کو پیریڈز کے زمانے کی معاف ہے، البتہ روزے معاف نہیں ہے، روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوگی. اور کوئی بھی شریعت کے جواب کے لیے عقلی جواب ہونا ضروری نہیں ہے، بہت ساری جگہ شریعت کا حکم ہے، بس اسی کو مان لینا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی یہ بہترین اور قیمتی باتیں سن کر، سیکھ کر، جس سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو عمل کی باتوں پر عمل کے وقت میں عمل کرنے کی، بچنے کی باتوں سے بچنے کی، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.